حضرت یونس علیہ السلام چلتے رہے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی رک گئی، نہ آگے جاتی تھی نہ پیچھے آتی تھی۔ کشتی والوں نے قرآن اندازی کی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ اچانک دیکھا کہ ایک مچھلی کشتی کے قریب دم ہلاتی ہوئی آ گئی۔ غیب سے مچھلی کو آواز دی گئی، اے مچھلی، ہم نے یونس کو تمہارے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھے یونس کے لیے حفاظت کی جگہ اور سجدہ گاہ بنایا ہے۔ انہیں کوئی خراش نہ آئے اور نہ ہی کوئی ہڈی ٹوٹے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا اور انہیں سمندر میں اپنی رہائش گاہ پر لے گئی۔ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائی میں لے گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے آہستہ سے سمندری جانوروں کی تسبیح کی آواز سنی تو اپنے دل میں کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں نے قصور کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح شروع کر دی۔ فرشتوں نے تسبیح سنی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم ایک کمزور اور عجیب سی آواز زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے، اس نے میرا کہا نہ مانا، اس لیے میں نے اسے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ فرشتوں نے کہا، یہ تو ایسے نیک بندے ہیں جن کی طرف سے ہر رات اور ہر دن نیک عمل آپ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے حق میں سفارش کی تو مچھلی کو حکم ہوا اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس جگہ سے لے کر چلی۔ ایلا مقام سے ہوتے ہوئے دجلہ جا پہنچی، وہاں سے چلی تو نینوا بستی میں جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو باہر اتار دیا۔ جب مچھلی نے انہیں ساحل پر اتارا تو اس وقت ان کی حالت نومولود بچے کی طرح تھی اور ان کا گوشت اور ہڈیاں بالکل الگ الگ نظر آ رہی تھی۔ اعضاء بالکل پورے اور صحیح سالم تھے، کوئی عضو ضائع نہیں ہوا تھا۔